اس وقت غلام حسنین قادری صاحب ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. آپ سجادہ نشین ہے درگاہ لطیفیہ امام بری سرکار, فیلنتھراپسٹ بھی ہیں اور مذہب کے حوالے سے بھی اسلام کے حوالے سے بھی زبردست اوپینین ان کی ہے. اس حوالے سے ہم دونوں حوالوں سے ان سے بات کرتے ہیں. غلام حسین قادری صاحب, ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی ہوپ یو کین ہیئر می. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت مہربانی. ویلکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کا چونکہ درگاہ بری سرکار سے تعلق ہے, پوری دنیا اس کو جانتی ہے, پوری دنیا یہاں پہ آتی ہے, ہمارے لیے بھی بڑی مقدم و محترم جگہ ہے یہ. ایک تو یہ کہ جو درگاہوں کے ماننے والے بھی ہیں, آپ کے اپنے سلسلے کے بھی جو فالوورز ہیں, اس کے ساتھ دیگر جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اسلام کے نقطۂ نظر سے سوشل رسپانسبلٹی اس وقت لوگوں کے اوپر کیا ہے کورونا وائرس ڈیزیز میں حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہم اس سے نکلیں, بچیں اس سے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیل چکا ہے, اور بالخصوص ہمارے ملک وطن عزیز پاکستان کے اندر جس طرح سے حکومت پاکستان اور دیگر ادارے اس کے بچنے کی تدابیر کے بارے میں بتا رہے ہیں, اس موقع پہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو نظریہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں اس کی احتیاطی تدابیر کے اوپر جو ہے وہ پوری کی پورا غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے مریضوں کے ساتھ گھلنے ملنے کی ممانعت کی ہے, اور حکم دیا ہے کہ مریض کو صحت مند لوگوں سے دور رکھا جائے. اور اس حوالہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا ہے کہ بیمار شخص کو صحت مند کے پاس ہرگز نہ لایا جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تمہیں کسی علاقے میں طاعون پھیل جانے کی خبر ملے تو وہاں نہ جاؤ, اور اگر تم کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں طاعون پھیل گیا ہو تو وہاں سے نہ نکلو. اب اس ارشادات نبی کی معنویت کا اندازہ اس بات سے لگانا پڑے گا کہ جس طرح سے ہمیں روکا جا رہا ہے, ہمیں ڈاکٹرز یا دیگر عملہ یا حکومت ہمیں اس طرح کی اطلاعات فراہم کر رہی ہیں کہ ہم گھل مل کے نہ رہیں, ہم فاصلے کے اندر رہیں, تو ان ساری چیزوں سے ہمیں نظر رکھنی پڑے گی. اسلامی نقطۂ نگاہ میں بھی ہمیں احتیاطی تدابیر کے متعلق بتایا گیا ہے, اور 3 چیزیں جو ہیں یہ میں نے اس کے اوپر غور کیا, یہ سب میں آتی ہیں جو انسان کو بیمار کرتی ہیں, جس میں پہلی ہے مرطوب زغات کے ذریعے, جسے ہم جو ہے نا ڈراپلیٹ انفیکشن کہتے ہیں, گفتگو کرتے ہوئے. یعنی جب ہم بولتے ہیں تو اس سے تھوک کے کچھ ذرات نکل رہے ہیں, اسی لیے 1 میٹر کا فاصلہ رکھنے کے اوپر حکومت کی طرف سے اشتہار بھی چل رہا ہے اور ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں. اور دوسرا جو جس کے ذریعے ہمیں بیماری لگتی ہے واٹر بورن انفیکشن ہے, پانی کے ذریعے جو ہے نا پھیلتا ہے, اور تیسرا ہوا کے ذریعے ایئر بورن انفیکشن ہے. تو اب ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ آیا ایسی صورتحال کے اندر ہم حکومت کے ان اقدامات میں ہم عوام کتنا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا, اگر اسکول بند کیے گئے اور اجتماعات بند کیے گئے تو کیا عوام اس کام سے رکے ہیں؟ تو عوام کو بھرپور ساتھ دینا چاہیے. اچھا, عوام کو ساتھ دینا چاہیے. قادری صاحب, کی قدر اور اس کو بچانے کی بہترین تدبیر ہے, اور اس زمانے کے اندر جب کہ یہ وبا پھیل چکی ہے ہر ایک بندہ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. اچھا قادری صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بری امام درگاہ کی بات کرتے ہیں تو آپ سجادہ نشین بھی ہیں, اور ظاہر ہے اسلام آباد میں روزانہ ہزاروں لوگ وہاں آتے ہیں فیض حاصل کرنے کے لیے بھی, لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے اب ظاہر ہے جو سچویشن ہے ہم سب نے اس پر عمل کرنا ہے. پہلے تو ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے بری امام درگاہ کے اوپر, کیا اب بھی جن لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا زائرین آ رہے ہیں وہاں پہ, اور اگر آ رہے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, آپ کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں, انتظامیہ کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں؟ جی دیکھیے, اس حوالے سے چونکہ میں درگاہ لطیفیہ حضرت امام بری سرکار تک ملوک کا سجادہ نشین ہوں, چونکہ دربار کا جتنا بھی نظام ہے وہ اوقاف کے ادارے کے اندر ہے, اور وہی اس کو مینٹین کرتے ہیں, اور کافی حد تک انہوں نے وہاں پر کنٹرول کیا ہے. اور میں نے بھی اس کے اوپر میرے بیانات بھی آ رہے ہیں, میں عوام کو بھی بتا رہا ہوں, اور جمعے کے اجتماعات کے اوپر بھی لوگوں میں فاصلہ رکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں, اور لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روک رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ان اجتماعات کے اندر نہ جائیں, بلکہ گھروں کے اندر رہ کے عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں, اور اس کے اوپر بھرپور مہم چل رہی ہے. جی اچھا, ایک بڑی امپوائنٹ آپ نے گھروں میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی بات کی, اور اس کے علاوہ آئی ایم ویری ہیپی ٹو لسن کہ آپ بہت زیادہ حد تک لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں ساری صورتحال میں. جو ہماری درگاہیں ہیں یہ بھی ایک بہت اہم جزو ہیں
لوگوں کی جو مذہبی عقیدت ہے، خاص طور پہ جو صوفیاء ہیں، صوفیاء کا جو کردار رہا ہے اسلام کی ترویج کے حوالے سے، اس کی وہ بہت ہی زبردست ایک تاریخ ہے. تو اس وقت قادری صاحب جو ہماری درگاہیں ہیں یا سجادہ نشین ہیں درگاہوں کے، اس وقت جس طرح سے آپ ہیں، کیا رول پلے کر سکتے ہیں جی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں؟ نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہے، جو ایک اس وقت ایک ایسا ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کورونا کے آنے کے بعد، جس میں غریب لوگ بڑے زیادہ ولنریبل ہو چکے ہیں، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں درگاہیں اور ان کے جو منتظمین ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بیکاز پوری دنیا کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان میں بہت فالوورز ہیں آپ کے. جی اس وقت میں یہ پیغام دے رہا ہوں، اور اس پہ میں نے اپنے علاقے کا سروے کیا ہے، اور اس کے ساتھ باقاعدہ جو حضرت امام بری سرکار کا قافلہ جس کا نام محمدی روحانی قافلہ ہے، اس کے کارکنان میرے ساتھ مل کے پورے علاقے میں ہم پھیلے ہیں. دیکھیں اسلام جو ہے دولت کو تقسیم کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور بالخصوص غریبوں کی مدد کے بارے میں بتاتا ہے. جتنی بھی درگاہی نظام ہے اور جتنے بھی روحانی پیشوا ہمارے گزرے ہیں، اور ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے پیسے کو اکٹھا نہیں کیا، مال کو اکٹھا نہیں کیا، زمین جائیداد نہیں بنائی، بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی مشہور جو ہے آپ سے ایک روایت بات چلتی ہے کہ جو شیخ کی نگاہ ہے وہ مرید کے دل پہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی جیب پہ، رازن اور ڈاکو نہ بنے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اگر جن درگاہوں کے اوپر خاص کر جو اوقاف کے پاس ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن سجادہ نشین یا درگاہوں کے جو ہیں یا مہتمم ہیں، جو علماء دین ہیں، جن پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، عوام بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کے پاس وہ پیسہ یا ڈونیشن آتی ہے، تو وہ ان لوگوں تک جو غریب لوگ ہیں یا فالوور ہیں یا ان کو ماننے والے ہیں یا ان کے ساتھ چلنے والے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس وقت ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا فالوور ہے یہ صرف کلمہ پڑھتا ہے. جس محلہ یا جس آبادی میں ہم رہتے ہیں، اگر وہاں پر غیر مذہب بھی رہتا ہے، اس کی بھی ہم نے خیر خواہی اسی طرح کرنی ہے. بہت خوبصورت قادری صاحب آپ بات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دیکھیں ہر ادارے کا جیسے صحافی ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی لوگ جو درگاہوں کے مختلف منتظمین ہیں، بڑی درگاہوں کے، اسلام آباد کی ہم بات کریں، یہاں پہ بری امام ہے، یہاں پہ گولڈا شریف ہے، مختلف جگہوں پہ بڑی بڑی درگاہیں ہیں، تو آپ کا بھی یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سماجی رابطہ ضرور ہوتا ہوگا آپس میں. تو اس سلسلے میں کوئی میکنزم بنانے پہ آپ نے غور کیا ہے؟ اگر نہیں تو کیا کر سکتے ہیں کہ ایک میکنزم بنے ان درباروں سے جہاں پہ لوگ صوفیاء سے فیض لینے آتے ہیں، نارملی لنگر وہاں پہ چلتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں، یہ اچھی جگہ ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، ہمارے کلچر کا ایک اچھا حصہ ہے، ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. لیکن اب لوگوں کو جو پریکٹیکلی شاید آپ لوگوں کی معاونت کی زیادہ ضرورت ہے، درگاہوں کی سرپرستی کی زیادہ ضرورت ہے، تو کوئی میکنزم بنے جس سے آپ عام آدمی کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو ایکسس آپ کی ہے یا آپ کی درگاہ کی ہے یا آپ کے سلسلے کی ہے عام لوگوں تک، وہ شاید کسی دوسرے سلسلے کی نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی میکنزم ہے آپ لوگوں کا بیچ میں؟ اس کے حوالے سے میری مختلف علماء سے بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے اوپر میں نے جو اپنی رائے دی تھی اور اس کو سراہا بھی گیا ہے کہ میں نے کہا ایک تو ہم نے حکومتی اقدامات کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو حکومت اصلاحات کر رہی ہے یا اس قسم کی ہمیں آگاہی فراہم کر رہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، تو درگاہوں پر ہم بندوں کو اکٹھا نہ کریں، بلکہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں کہ کھانا ہے جیسے پیکنگ کا کھانا ہے وہ اچھے انداز میں صاف ستھرا بنے، اور لوگوں میں اپنے علاقے کے اندر وہ اعلان کر دیا جائے تاکہ وہ بنا بنایا کھانا بھی وہاں سے حاصل کر لیں. اور اسی طرح پیکنگ سسٹم کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ سامان اکٹھا کریں اور لوگوں کو بلوائیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بلوائیں. اور تھوڑا سا اپنے امیر قطع کلامی کی معذرت، آپ کے جو امیر مریدین ہیں ان کو ذرا کائنڈلی خود سے ریکویسٹ کریں. آپ لوگوں کی بڑی مانی جاتی ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں خود درگاہوں پہ جاتا ہوں سلام کے لیے، حاضری کے لیے. اپنے جو مریدین ہیں ان سے آپ خود اگر ریکویسٹ کریں گے، آپ خود انہیں کہیں گے، حکم دیں گے کہ وہ اس وقت ابھی یہ جو غریب طبقہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تو لوگ تو اپنی درگاہوں پہ اور ان کے منتظمین کے کہنے پہ اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں. ضرور وہ یقینی طور پہ اپنے دل کھولیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے. یہ میری گزارش ہے کہ آپ یہ کائنڈلی کیجیے. جی میں انشاءاللہ جی اس کے اوپر بھی کہہ رہا ہوں، اور میری یہ گزارش ہے پوری امت مسلمہ سے، یہ میری گزارش ہے، حکم نہیں ہے، یہ گزارش ہے کہ یہ اس وقت مصیبت کا وقت ہے، یہ پوری دنیا جو ہے اس مصیبت اور اس لپیٹ کے اندر ہے، تو آپ انسانیت کو مد نظر رکھیں. آپ اپنا خاندان، رشتہ داری اور اپنے مذہب نہیں، پوری انسانیت جو ہے، پوری انسانیت کی بقا کے لیے آپ سوچیں کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور آپ کو اللہ نے یہ مال دیا ہے، تو یہ امانت ہے اللہ کی، اور اللہ لے بھی سکتا ہے تقسیم کرنے. بالکل. اچھا قادر صاحب
ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اس وقت ہمیں پوری انسانیت کو دیکھنا ہے, ہمیں مذہب سے بالا تر ہو کر ہر ایک کی مدد کرنی ہے, لیکن کچھ ناعاقبت اندیش لوگ ہم آج بھی ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جو شاید اس معاملے کے اندر فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہی مدد کریں گے. اگر اس صورتحال کے اندر کوئی ایسا کر رہا ہے تو دین کیا کہتا ہے, اس کے بارے میں شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ اور ذخیرہ اندوزوں کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیجیے جو ابھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. دیکھیے جی, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ ہے. دیکھیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کے جاتا ہوں. قرآن میں یہ ارشاد ہے ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن شافی مطلق ہے روحانی اور جسمانی طور پر. صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اور صحابی اس کے پاس موجود تھے, اور وہ شخص جو تھا وہ غیر مذہب تھا. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت سنی ہوئی تھی, اور آپ نے اس کو دم کیا, اور جس کی وجہ سے اس دم کرنے کی وجہ سے اس قرآن کی شفا سے وہ غیر مسلم جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا. تو اب ہمیں نص حدیث سے یہ ملتا ہے کہ جب مدد کی ضرورت ہو, جب تمہارے قریب کوئی ایسا بندہ آ جائے, شاید آ جائے, تو پھر تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے, اس کو بچانا ہے. اس طرح ڈاکٹر کے لیے عیسائی, غیر مذہب, ہندو, کوئی بھی جو ہے نا برابر ہے بچانا. اسی لیے اس ٹائم علماء حقہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کی تعلیم دیں کہ اگر آپ کے قریب میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, یقیناً اقلیتیں بھی ہماری رہتی ہیں, بے شک سب کو برابری کا کہ ہماری. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا مفصل طریقے سے اتنا ہی لازمی ہے جتنا ایک مسلمان کی صحت کا خیال رکھنا ہے. بڑے جامع انداز سے غلام حسین قادری صاحب آپ نے ہم سے بات کی, بہت اچھا لگا. جب ہمارے جو اس وقت ہمارے پاس بریکنگ آئے تھے